سامعین و ناظرین، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس نے دیا ہے، جسم اور جان اس نے بخشی ہے۔ ہمارے عقل اور فہم اور ساری صلاحیتیں اسی کی عطا کردہ ہیں۔ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ہر سانس اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ جس طرح ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات بے شمار ہیں، اسی طرح ہم پر اس کے حقوق بھی بے حدود بے حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے، کیونکہ وہی ہمارا بلکہ تمام کائنات کا مالک ہے اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ زندہ اور جاوید ہے، تمام کائنات کو سنبھالتا ہے۔ اس نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور پھر اپنی بے شمار احسانات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، فرمایا جو بھی نعمتیں تم کو میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، پھر جب تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں سواری پر سوار تھا۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ اس سے عذاب نہ دے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی دو بنیادی حقوق بیان ہوئے ہیں، اس کی عبادت کرنا اور شریک نہ ٹھہرانا۔ عبادت پر پہلے درس میں بات ہو چکی ہے اور شرک پر آئندہ بات ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے چند اور حقوق بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور اہم حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول انسان کی سعادت مندی اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ معرفت الہی کے بڑھنے سے بندے کا ایمان بڑھتا ہے۔ جتنی اعلیٰ درجے کی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ اس کی اطاعت کریں، اس کا ہر حکم مانیں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان سے دور رہیں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے کہ ان کو ضرور بجا لائیں، تو اللہ تعالیٰ کو مانیں لیکن اس کا حکم نہ مانیں، تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ جو اپنے خالق اور مالک کا حکم نہ مانے اور وہ دو جہاں میں برکتیں کیسے پائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، جیسا کہ ہم پہلے پڑھائے ہیں کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور احسانات ہیں۔ ان نعمتوں اور احسانات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ شکر صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل اور اعضاء سے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میں تم زمین پر انسانوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو گے، میں اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں کہ ان کی پابندی لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہو کہ ہمارے حقوق کہاں گئے؟ تو سنیے، اللہ تعالیٰ پر ہمارا کوئی حق لازم نہیں۔ وہ جو کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے اس کا فضل اور کرم ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حق ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا حق ہے وہ ہمیں دنیا میں سلامتی اور عافیت عطا فرمائے اور آخرت میں جنت عطا فرمائے، بلکہ ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ کیا رکھنی چاہیے؟ امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں دنیا میں ہدایت اور آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بنائے، اور جو کچھ کہا سنا اس کا ثواب اپنے مرحوم مسلمان بہن بھائیوں کو اس ثواب کرتے ہیں۔ مالک مولا قبول فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں دین اور دنیا کی خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔